تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ جب ہم کہتے ہیں نا قو انفسکم واہلیکم نارا، ہم نے اپنے بچوں کو آگ سے بچانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے اپنے بچوں کو ڈیپینڈنٹ ہیں ہم پہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، ہم نے ان کو آہستہ آہستہ عمر کے مطابق انڈیپینڈنٹ کرنا ہے۔ اچھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ اوور انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں، میرا کمرہ، میرا لائف سٹائل، میری چیز، میرا چمچ، میری پلیٹ، شیئرنگ بھی نہیں سکھا رہے۔ اب سوچیں نا کہ ہمارا فساد کس حد تک جا رہا ہے نا۔ بہت زیادہ۔ انڈیپینڈنٹ کے بعد ان کو سکھانا ہوتا ہے انٹر ڈیپینڈنس۔ انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے آپ ان کو ریلیشن شپس بنانا سکھاتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ، میکا سسرال ان کے ساتھ، اسکول میں ہیلدی ریلیشن شپس، اور آگے کمیونٹی میں جا کے ان کے ریلیشن شپس۔ اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ وکٹری۔ جب بچہ آپ کی ڈومین میں ہے نا، گھر میں ہے، آپ نے اس کو گھر میں وہ ساری چیزیں سکھانی ہیں، ساری کوالٹیز اس کے اندر لے کے آنی ہے کہ جب وہ پبلک میں جائے تو وہ ایک ہیلدی طریقے سے اس سوسائٹی کا حصہ بن سکے۔ آپ کو جگہ جگہ پوائنٹرز نظر آ جاتے ہیں کہ آپ کا بچہ کیا کیا کام کر رہا ہے اور کیا کیا کام نہیں کر رہا۔ اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بچے کو رسپانسبل بنانا، ذمہ دار، رسپانسبل۔ تھوڑا سا رسپانسبل کو بریک کرتے ہیں، رسپانس ایبل۔ کیا سمجھ آئی؟ یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا تم رسپانسبل نہیں ہو، ہم جملہ بول جاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے ہم بچوں کو اکثر کہتے ہیں بیہیو کرو، بچہ کہتا ہے میں بیہیو تو کر رہا ہوں، چیزیں چھیڑ رہا ہوں، بچے کو تو یہی لگ رہا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں بیہیو کر رہا ہوں۔ تو ہم نے بچوں کو رسپانس ایبل بنانا ہے، ہمارا کام ہے یہ رسپانس ایبل بنانا۔ وہ کیسے بنے گا؟ وہ ایسے بنے گا، سب سے اسٹرانگ چیز جاتی ہے رول ماڈلنگ۔ جو چیز آپ بچوں سے کروانا چاہ رہے ہیں آپ خود کرنا شروع کریں۔ اکثر مدرس کا مسئلہ کیا ہے؟ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ اچھا بچہ کیا شوق سے پیتا ہے؟ یہ جی چائے، فزی ڈرنکس۔ کیوں؟ ہر شخص چائے پی رہا ہے تو میں ہر ماں سے، ہر باپ سے، نانی دادی سے پوچھتی ہوں آپ دودھ پیتی ہیں؟ آپ دودھ پیتی ہیں؟ آپ کتنا پیتی ہیں؟ نہیں میری خیر ہے، مجھے دراصل اسمیل آتی ہے، بچے کو پینا چاہیے۔ دس از ناٹ پاسبل۔ رول ماڈلنگ، بچہ آپ کی ریفلیکشن ہے، آپ اس ریفلیکشن کو ٹھیک کریں۔ جیسے آپ نے وہ کام شروع کیا آپ دیکھیں گے آپ کے بچے کے اندر آٹومیٹکلی وہ چیزیں آنا شروع ہوئی۔ ہمیں بھی نا رسپانس ایبل ہونا چاہیے۔ جیسے ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا، مطلب نہیں مجھے آپ کی ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، میں آپ کے بہت لیکچر سنتی ہوں لیکن یہ میرا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئی ایم ناٹ ریسپانسیبل۔ میرے اندر ایبلٹی نہیں آئی ہے کہ میں رسپونڈ کر سکوں، میں صرف ریئیکٹ کرتی ہوں، ان باتوں کو میں سن لیتی ہوں، ایک خیالی دنیا میں جاتی ہوں، ایک مجھے لگتا ہے میرا گھر جنت کی طرح ہوتا اگر یہ ساری باتیں ہو سکتی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ نہیں ایک لگاؤں گی، اس کو جوتا لگاؤں گی تو تم ٹھیک ہوگے، لاتوں کے بھوت ہو تم۔ لینگویج پہ کنٹرول نہیں ہے، لینگویج پہ نہیں ہے، دعائیں دینا نہیں ہمیں آتا۔ آپ دیکھیں پہلے لوگ جو تھے وہ دعائیں کتنی دیتے تھے، سلام بھی کرے تو جیتی رہو، جی اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج تو ہائے ہیلو بس۔ ہمارا دماغ خراب ہوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں میں پریشان اتنی ہوں۔ کس چیز پہ پریشان ہے؟ وہی باتیں جو میں نے آپ کو بھی شروع میں بتائی ہیں۔ آپ نے خود رسپانسیبل ہونا ہے۔ جب آپ صحیح اپنی اونرشپ لیں گی آپ کے بچے میں یہ ٹرانسفر ہوگی اور آپ کو کروانی بھی آسان ہوگی۔ دیکھیں پھر آپ کو نا بار بار سوچنا نہیں پڑے گا، آپ اپنے لیے بھی وہ کر رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے بھی وہی کر رہی ہیں۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کچھ میں آپ کو کوئکلی بتاؤں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی صحت وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اپنی باڈی دی ہے نا، یہ ایک ذمہ داری ہے ہم پہ۔ آپ خود اپنا خیال رکھیں گی تو آپ کے گھر میں یہ کلچر کریٹ ہوگا کہ بچوں کا بھی، فیملی کا بھی، کھانا بھی ہیلدی ہے، لائف سٹائل بھی ہیلدی ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ بیلنس ڈائٹ ہے، کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے۔ ہم اپنی دعوتوں پہ جنک سرو کرتے ہیں، سب سے زیادہ فزی ڈرنکس جو ہم چاہتے ہیں بچہ نہ پیے وہ ہم اپنے سارے مہمانوں کو پلا رہے ہیں۔ مطلب آپ بچے کی نظر سے دیکھیں کہ اس کے لیے کتنی کنفیوزڈ لائف ہے کہ ماں بچے کو بتا رہی ہے دس از جنک، اور جب مہمان آیا ہے تو وہی سرو کر رہی ہے۔ کتنی کنفیوز لائف ہے بچے کے لیے کہ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے نیلز بڑے ہوں گے اسکول جاتے ہوئے تو اس کو پنش کیا جائے گا، اسمبلی میں سائڈ پہ کھڑا کیا جائے گا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کے نیلز لمبے ہیں
مطلب اس کو بتایا جا رہا ہے یہ ہائیجینک نہیں ہے، لیکن اس کے اپنے گھر میں بھی خواتین، اپنی اماں بھی کئی دفعہ نظر آتی ہے اس کے ناخن اسی طرح. یعنی مینرز، لائف سٹائل، ہر چیز میں بچے کو کیسی کیسی چیزیں نظر آتی ہیں. تو کھانا بیلنسڈ، آپ خود اپنے اندر بیلنس لے کے آئیں، بیلنس ڈائٹ کھائیں، آپ دیکھیں آپ کے بچے کے اندر بھی وہ بیلنس آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا آپ پھل، سبزیاں، باقی چیزیں آپ کھا رہے ہوں اور وہ آپ کا بچہ نہ کھا رہا ہو. یہ ضرور ہوگا جب وہ چھوٹا ہے تھوڑا سا، کبھی کبھی کہے گا یہ ٹماٹر کیوں آ گیا بیچ میں. وہ ہم نے بھی کیا ہے شاید جب ہم چھوٹے تھے، یہ ٹماٹر ہے، یہ پیاز نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کے بارے میں ایک تھوڑا سا محتاط رویہ، لیکن آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں ساری چیزیں. دوسری امپورٹنٹ چیز ہیلتھ کے لیے سونا. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. اپنے بچے کو سلا کے، اگر ہم بہت لیٹ جاگتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ہیلدی لائف سٹائل ہو، دس از ناٹ پاسبل ہے. تو بہت سی خواتین تو یہ کرتی ہیں بچوں کو اسکول کے لیے بھیجا، اس کے بعد 2-4 گھنٹے سوئی نہیں. آپ کا بچہ چھوٹا ہے، آپ کو رات کو جگاتا ہے، ٹھیک ہے آپ ایک نیپ کر لیں، لیکن اگر آپ سارا دن سو کے ہی گزار رہے ہیں تو یہ کس کے ساتھ زیادتی ہے؟ بچے کے ساتھ. بچہ دیکھ رہا ہے. کئی مدرس جو میرے پاس آتی ہیں اور جب وہ اپنے بچے کی ہائپر ایکٹیویٹی کی بات کرتی ہیں، جب میں اس کی روٹین پوچھتی ہوں تو روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اسکول سے آ کے سلا دیا تاکہ ہم ذرا اپنے کام شام کر لیں. اس کے بعد بچہ اٹھا، بچہ 12 بجے تک نہیں سو رہا اور صبح اسکول کے لیے لیٹ اٹھا ہے. آپ کو خود اویئرنیس ہوگی نا، خود ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، سارے کام وقت پہ کرنا، تو آٹومیٹکلی آپ کی فیملی کا لائف سٹائل بن جائے گا. بجائے اس کے کہ ہم جگہ جگہ بیٹھ کے کہ آج کل کون جلدی سوتا ہے بھائی، ہماری دعوت بھی لیٹ شروع ہو، ہمارے فنکشنز بھی لیٹ شروع ہوں، ونس ان اے وائل کوئی ہو جائے. اب بات یہ کہ ہم اس سے اتنا دور ہو چکے ہیں نا، گریجولی ہمیں آہستہ آہستہ واپس آنا پڑے گا. واپس لانا پڑے گا. تیسری چیز ایکسرسائز، جو سب سے بڑا مشکل کام ہے. کسی نہ کسی شکل میں فٹنس کے لیے کچھ کریں. مثلا بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں تو تھوڑی سی ڈسٹینس پہ کار کھڑی کر کے چلے جائیں. گھر میں کہیں بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے تھوڑی سی واک کر لیں. ہمیں بچے آج کل کیوں اتنا اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم خود نہیں اچھلتے کودتے، ہم خود اتنے لیزی ہیں نا. ہمیں یہ چلتا ہم بیٹھے رہیں. ہم نے اپنے گھروں کو اتنا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے تو بچہ جو چھلانگ لگائے گا تو وہ پھر چیزیں ساری ادھر سے ادھر ہوں گی، ہاں تو پھر ہمیں اریٹیشن ہوتی ہے. پہلے کھلے کھلے گھر تھے، سادہ فرنیچر تھا، بچے بھاگتے دوڑتے تھے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے تو نہیں ڈانٹا تھا، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے گھروں کو سمپل رکھا تھا، لائف سٹائل سمپل رکھا تھا، فزیکل ایکٹیویٹیز اتنی تھی کہ اسی میں ان کا سارا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو جاتا تھا. تو ہیلتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جس کی ہمیں اپنی رسپانسبلٹی لینی ہے وہ ہے اپنی سوچ کی. سوچ میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ. بہت نیگیٹو ہیں، بہت نیگیٹو ہیں. اچھا ہم بچوں کے سامنے ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کام والی کی برائی کر رہے ہیں، اچھا ہسبینڈ کی کر رہے ہیں، سسرال کی کر رہے ہیں، میکی کی کر رہے ہیں، سڑکوں کی کر رہے ہیں، بچے کو لے کے کہیں جا رہے ہیں، کچھ نہیں بننا اس ملک کا. لائٹ گئی تو ہم نے ہی نعرہ سب سے پہلے لگایا، لو جی. ایک تو یہاں لائٹ کا مسئلہ رہتا ہے. آپ دیکھیں ہم کتنی نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے. پھر ہم بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ بیٹا اللہ کا شکر گزار بندہ بنو. مطلب دیکھیں ہم کہ اگر لائٹ گئی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے UPS جنریٹر دیے. اچھا اگر وہ بھی نہیں ہے الحمدللہ صبح سورج ہے، موم بتی ہے، آنکھیں ہیں. پازیٹیوٹی اپنے اندر رکھا کریں، ہر ایک کے بارے میں پازیٹیو رہیں، ہر چیز میں سے خیر کا پہلو نکالیں اور خوش ہوں. دوسری امپورٹنٹ، اور اس کے لیے میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں کہ ٹی وی نہ آن کیا کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہمیں اپنے سوچ میں لے کے آنی ہے، جو ہمارے بزرگ کہتے تھے اور ہم بھی یہ جملہ بولتے ہیں، برکت نہیں رہی، ابنڈنٹ مینٹیلٹی. اللہ کے خزانوں میں کسی کے لیے کمی نہیں ہے، رزق کی کمی نہیں ہے، جگہ کی کمی نہیں ہے. ہم لوگ اتنے تھوڑ دلے ہو گئے نا ہر معاملے میں. ابھی پتا چلے کہ جی 2 دن میں چینی کی شارٹیج ہونے والی ہے، ہمارے گھر میں 5 کلو چینی بھی پڑی ہوگی نا تو ہم جا کے 20 کلو اٹھا کے لے آئیں گے، جبکہ یہ نیسیسٹی نہیں ہے. ابھی پتا چلے کہ جی 2 دن آئل ٹینکر نہیں آنے، ہماری ٹینکی بھری بھی ہو، ہم نے 2 دن کہیں نہیں جانا، ہم جا کے کہیں گے ٹینک بھروا لو، پیٹرول پمپ والا جاننے والا ہے تو 1 کنٹینر بھی فل کروا کے لا کے رکھ لو. میری بلا سے جس کی کوئی زیادہ ضرورت ہے اس کو ملے یا نہ ملے. آپ مجھے بتائیں ہمارے بچے میں یہ اثرات نہیں آئیں گے؟ پھر ہم کہتے ہیں بہن بھائی آپس میں شیئر نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہے نا، ہمارا نوکر کھانا کھا رہا ہو تو ہم صرف یہ گنتے رہتے ہیں اتنے بڑے بڑے پراٹھے کھاتے ہیں. آپ دیکھیں ہم کتنی سنیکنگ کرتے ہیں بیچ میں، پھر چائے پی لی، اس کے ساتھ ایک بسکٹ کھا لیا، چلتے پھرتے اب فروٹ کھا لیا. وہ بیچارے انہوں نے صبح ناشتہ کیا،
دوپہر تک کھایا. اور مزے کی بات یہ جو ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کھاتے, ہم اتنی پھیلتے جاتے ہیں, اور جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں 2-2 3-3 ہیوی پراٹھے کھاتے ہیں وہ پتلے پتلے. ہر چیز میں ہمیں اپنے اندر یہ مزاج لانا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں بچہ اسکول میں گیا نہیں تو پہلی بات کیا کہتے ہیں, پانی تو نہیں تم نے کسی کو پلایا. ایک تو میرا بچہ نا سب کو پانی پلا آتا ہے, خود پیتا نہیں. بیٹا پانی ہے تمہارے لیے, لنچ تمہارے لیے, تم اوروں کو کیوں دے آتے ہو؟ تو ابنڈنٹ مینٹیلٹی کہاں گئی؟ ہم کہیں بیٹا مل کے کھا لیا کرو, مل کے کھانے سے برکت ہوتی ہے, بیٹا مل کے یہ کر لیا کرو. اور وہ چیز ہمیں خود کرنی پڑے گی. اپنی سوچ کے اندر نا ایک اور چیز لانی ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ تدبر کرو, تذکر کرو, غور و فکر کرو, چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. یعنی ہم غور و فکر نہیں کرتے. غور و فکر کس پہ ہے؟ لون پہ, سیلوں پہ. اکثر جیسی مائیں کہتی ہیں کہ جی ہمارے بچے تو آج کل ہر وقت کہتے ہیں آرڈر کر دو. کیوں؟ اگر آپ کا بچہ آ کے کہتا ہے ماما ذرا پیزا تو بنا دیں, تو آپ کیا جواب دیں گی؟ یہ لو پیسے آرڈر کر دو. نوڈلز اگر بچے نے کھانے ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 منٹ نوڈل. ہم خود شارٹ کٹس دے رہے ہیں نا, اور پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر وہ مزاج نہیں آتا, بیکاز ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم ہی نہیں, کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے. ریفلیکٹ کرنا, سوچنا, چیزوں کی حقیقت, کس چیز کے پیچھے میں جا رہی ہوں. میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اسکول جاؤں پی ٹی ایم میں تو ٹیچر نے گریڈ دیکھنا ہے, اور گریڈ دیکھ کے کہنا ہے اگر گریڈ اچھے آئے ہیں تو اس نے کہنا آپ کا بچہ بہت اچھا ہے, اور اگر گریڈ اچھے نہیں آئے ہیں تو اس نے کہنا ہے پڑھتا نہیں ہے. جبکہ گریڈ کا پرسنالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور گریڈ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھنے, ساس نے گریڈ نہیں دیکھنے, شوہر نے گریڈ نہیں دیکھنے, بیوی نے گریڈ ڈگری نہیں دیکھنی, بچے نے نہیں دیکھنا کہ میری اماں کے میرے ابا کا کیا جی پی اے تھا, کیا میڈل لیا. اس نے دیکھنا ہے کہ پرسنالٹی کیسی ہے, بیہیویئر کیسا ہے, ڈیلنگ کیسی ہے. اور ان چیزوں کے بارے میں کیونکہ ہم نے نہ کوئی کام کیا ہے, نہ غور و فکر کیا, تو ہم کر ہی نہیں سکتے. تو پہلی چیز جس کے لیے ہمیں رسپانسیبل ہونا ہے اپنی صحت ہے. دوسری چیز جس کے لیے ہمیں رسپانسیبل ہونا ہے اپنی سوچ ہے. تیسری چیز جس کے لیے ہمیں ہونا ہے ہماری عبادت ہے, اپنی نماز, صدقہ, اور ہر چیز قرآن اور سنت کے مطابق کرنا. اگر آپ قرآن اور سنت سے ہٹے ہوئے ہیں آپ کنفیوز رہیں گے, آپ کے لیے کنفیوژنز بڑھیں گی. کیوں؟ اب یو آر ٹرائنگ ٹو فٹ ان ایوری ویئر. دیکھیں کہیں پہ آپ دین کی بات کر رہے ہیں, کہیں پہ اب آپ کو دنیا یاد آ گئی, برادری یاد آ گئی, خاندان یاد آ گیا. اب کیا کریں, اب یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا, اب کٹ کے تو نہیں رہ سکتے. تو بھائی آپ کو کچھ چیزوں کو کاٹنا پڑے گا, نہیں تو پھر آپ اپنے بچے کو کلیئرٹی نہیں دے رہے. پھر آپ کا بچہ بڑا ہو کے پھر یہی کہے گا کہ اماں میرے سارے فرینڈز تو ایتھیسٹ ہیں, تو پھر میں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا, میں تو دین پہ نہیں چل سکتا, مجھے بھی پھر یہی کرنا ہے نا. پھر ماں روئے گی. لیکن جب وہ کرنے کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ ہم کہتے ہیں نہیں, ہمیں تھریٹ فیل ہوتا ہے کہ میرا بچہ مولوی نہ نظر آئے, میرے بچے کے بارے میں کوئی یہ نہ کہ یہ ریلیجیس ہے. ہم کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو, دین پہ عمل کرو, ایکسٹریمسٹ نہ ہو. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں وہ نا بہت ریلیجیس ہے, جب آپ اس کے ڈیفینیشن پوچھیں بہت ریلیجیس ہونے کا کیا مطلب ہے, نمازیں پڑھتا ہے. نمازیں پڑھنے کو ہم کہتے ہیں بہت ریلیجیس ہے, پردہ کرنے کو ہم کہتے ہیں بہت ریلیجیس ہے. یہ تو نارمل بیس ہے. اسی سے تو پھر ہمارے بچے کنفیوز ہوتے ہیں. چوتھی چیز جو آپ نے کرنی ہے اپنے لیے رسپانسبل ہونے کے لیے, وہ کہ اپنے ایموشنز کی خود ذمہ داری لینی ہے. آئی ایم ریسپانسبل فار مائی اون ایموشن. نہیں, اس کی وجہ سے غصہ آیا, یو کی ناٹ ہولڈ اینی ون ایلس ریسپانسبل فار دیٹ بہیویئر. تمہیں اپنے ایٹیچیوڈ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, لوگوں کے لیے نہیں. اچھا میں پھر پس جاؤں, میں صبر برداشت کر کر کے میں پاگل ہو جاؤں, کہ کیوں پاگل ہو جاؤں؟ تو کچھ چیزیں تو ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں لائف میں, ہر ایک اپنا پیکیج ہے. سیلف کنٹرول نہیں, تنگ بہت کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا. تو سیلف کنٹرول ہمارے اندر نہیں ہے, ہماری باڈی لینگویج میں نہیں ہے, ہمارے جملوں میں نہیں ہے. تو پھر بچے میں کیسے آئے گا؟ ہم کہتے ہیں اس میں برداشت ہی نہیں ہے, یہ چیخنا شروع کر دیتا ہے, دکان میں جا کے لیٹ جاتا ہے, یہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے. بچہ چیخ رہا ہے, آپ اور دھیمی ہو جائیں. بچہ رو رہا ہے, بچہ لیٹ گیا, آپ آرام سے بیٹھیں, پانی پئیں جیسے وہ وہاں ہے ہی نہیں. اس کے بعد وہ پھر چیخ رہا ہے, وہ اور چیخ رہا ہے, پھر آپ کوئی اور بیٹھا ہے تو اس سے بات کریں. بس یہ ہوگی آپ کو. اور اس کے بعد اگر وہ پھر چیخ رہا ہے تو پھر آپ کہیں آئی ایم سو سوری بیٹا, جو چیختا ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی.
ہم کیا کرتے ہیں, پاس آ جاؤ, تم سیدھے ہوتے ہو کہ نہیں, بلاؤ بہو کو, بلاؤ چوکیدار کو, بلاؤ بابا کو, بلاؤ ڈاکٹر کے پاس لگے اس کو ٹیکا لگواؤ. اچھا پھر ہمیں کسی نے کہا اگنور کرو, ٹھیک ہے, باز آتا نہیں ہے. ایک تو بچے آج کل کے, وہ بچہ دیکھ رہا ہے, بچے کے اندر سیلف کنٹرول کہاں سے آئے گا جب ہم اس طرح سے تروڑ مروڑ کے اپنے سیلف کنٹرول